ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک دشمن فتنۃ الخوارج کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 3 الگ الگ کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں بھارتی سپانسرڈ 7 خوارج ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے 18 اور 19 نومبر کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی۔ مہمند اور انٹیلیجنس آپریشن کے دوران 4 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کو ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق لکی، مروت اور ٹانک میں 2 بھارتی سپانسرڈ، 1 خارجی مارا گیا۔ تینوں کارروائیاں انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کی گئیں۔ علاقوں میں کلیئرنس سینیٹائزیشن آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ اسم اللہ خان میں پولیس چوکی کی بختربند گاڑی پر دھماکہ، 2 اہلکار شہید، 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ ہتھیالہ گلوٹی کے مقام پر پولیس چوکی کی بختربند گاڑی پر دہشت گردوں نے دھماکے سے نشانہ بنایا۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکار شہید ہوئے۔ شہداء میں کانسٹیبل سیف الرحمان اور گاڑی کا ڈرائیور رمضان شامل ہیں۔ 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی شناخت محبوب، آصف، کفایت اور FC حوالدار شاہد کے ناموں سے ہوئی ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں کا پاکستانی پویلین کا دورہ، پاکستانی پائلٹس نے چائے کی پیشکش کر کے ابھینندن کی یاد دلا دی۔ بھارتی فضائیہ کے اہلکار بھی پاکستان ایئر فورس اور JF-17 تھنڈر کے فین نکلے۔ بھارتی فوجیوں نے JF-17 کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ دبئی ایئر شو میں پاکستان کا JF-17 ایک بار پھر سب کی آنکھوں کا مرکز بن گیا۔ معرکہ حق میں پاک فضائیہ کی شاندار کامیابی کے بعد جہاں دنیا بھر میں فضائیہ کی دھوم ہے، وہیں بھارتی فضائیہ کے اہلکار بھی پاک فضائیہ سے متاثر ہو گئے۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی فضائیہ کے اہلکاروں نے پاکستانی پویلین کا دورہ کیا، جدید ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی ہتھیاروں میں دلچسپی دکھائی۔ پاکستانی حکام کے مطابق اس موقع پر پاک فضائیہ کے پائلٹ کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو چائے کی دعوت دی گئی۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس کا کہنا تھا کہ آئیے آپ کو چائے پلائیں، جس پر بھارتی فوجیوں نے انتہائی شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی اور بس پانی پر ہی اکتفا کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نیول ہیڈ کوارٹرز کل وداعی دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ انہوں نے سمندری حدود کے تحفظ کے لیے پاک نیوی کی جنگی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ نیول چیف نے تینوں مسلح افواج کے روابط مضبوط بنانے کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے کردار کو سراہا۔ دوسری جانب نیول ہیڈ کوارٹر آمد پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو سلامی دی گئی۔ انہوں نے نیول افسران سے 1-to-1 ملاقات کی، مصافحہ بھی کیا۔ سندھ کابینہ نے 14 انسداد دہشت گردی عدالتیں ختم کر کے خصوصی عدالتیں قرار دینے کی منظوری دے دی۔ خصوصی عدالتیں سندھ کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ 2024 کے تحت قائم کی جائیں گی۔ کراچی میں کم مقدمات کی وجہ سے 13 اور حیدرآباد میں 1 انسداد دہشت گردی عدالت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تبدیل کی گئی عدالتیں منشیات سے متعلق مقدمات کے تیز تر فیصلوں کے لیے استعمال ہوں گی۔ نئی عدالتیں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سکر اور لاڑکانہ ڈویژن میں قائم ہوں گی۔ باقی انسداد دہشت گردی عدالتوں کی اثر نو تنظیم کی جائے گی۔ سندھ کابینہ نے پرتشدد انتہا پسندی کے تدارک کے لیے سندھ سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کی منظوری دی۔ سینٹر محکمہ داخلہ کے تحت قائم کیا جائے گا۔ فیصلہ سندھ سینٹر آف ایکسیلنسی وائلڈ ایکٹ کے تحت نفاذ کے بعد کیا گیا ہے۔ تو دوسری جانب ملک میں نئے صوبوں بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کا مطالبہ ایک مرتبہ پھر سے زور پکڑ رہا ہے۔ MQ پاکستان کا عوامی رابطہ مہم چلانے عدالت میں جانے کا بھی اعلان۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، صوبہ انتظامی یونٹ ہوتا ہے، آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے۔ یہ MQM کا مطالبہ نہیں بلکہ آئین کا تقاضا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، اگر ایوان اور عدالتیں ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گی تو ہم سڑکوں پر جائیں گے، عوام سے بات کریں گے۔ کراچی میں 17 سال کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ چیئرمین MQM کا کہنا تھا کہ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئین کہتا ہے بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے، عوام کو آئین کے مطابق ان کے حقوق دیں۔ آج ایوان میں ایک جماعت کے سوا تمام جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ مزید کہا کہ کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، ہم سندھ کے شہری علاقوں کے تمام مسائل پر ایوان میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ صوبے کا گورنر بعد میں ہوں، MQM کا رکن پہلے ہوں۔ کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کھل کر بول پڑے، کہا خالد مقبول صدیقی نے جو باتیں کی ہیں ان پر عمل درآمد کروائیں گے۔ عوام درخواست کر رہے ہیں کہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، صحیح معنوں میں مین پیکیج تو تب آئے گا جب MQM پاکستان صوبے کی حکمرانی کرے گی۔
کراچی اور حیدرآباد کے لیے MQM پاکستان نے لڑ کر پیکج حاصل کیا۔ میر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے MQM پاکستان اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ گفتگو کرتے ہوئے میر کراچی مرتضی وہاب نے کہا گورنر سندھ کو اختیار نہیں کہ وہ سیاسی باتیں کریں، آئینی سربراہ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ آئین کا مطالعہ کریں۔ MQM کراچی سکر اسلام آباد میں الگ الگ باتیں کرتی ہے، کراچی میں دھوس دھاندلی نہیں ہو سکتی، آرٹیکل 140 پر میدان میں آ جائے، باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مرتضی وہاب نے بھی کہا 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر MQM عوام کو لالی پاپ دے رہی ہے، MQM مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے، کیا پنجاب کا بلدیاتی نظام سندھ میں نافذ کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے سیاسی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات کرائے، متوازن نظام پیدا کیا ہے۔ MQM بتائے جو پنجاب میں نظام نافذ کیا جا رہا ہے کیا وہ اس کے حامی ہیں؟ بانی PTI سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم کو اب کال نہیں کروں گا، اگر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ آج 7ویں بار مجھے بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، 3 ججز کے حکم پر SHO کہتا ہے میں نے آرڈر نہیں دیکھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اظہار مایوسی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر تمام راستے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں، اس کے بعد کون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ 3 ججز کے احکامات موجود ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے آرڈر نہیں دیکھے۔ عدالتی احکامات اتنے بے توقیر ہو چکے ہیں کہ ایک SHO کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اداروں کو اس پر فوری ایکشن لے کر اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا چاہیے، اگر ادارے اپنے احکامات نہیں منواتے تو پھر ہم سے گلہ بھی نہ کریں۔ سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بلائے گئے اہم فل کورٹ اجلاس میں ججوں نے ترمیم کے اثرات اور عدلیہ کے ادارہ جاتی رد عمل پر تفصیلی غور کیا، تاہم اجلاس کے دوران پیش کی گئی اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ رپورٹ کے مطابق 27ویں ترمیم کے باعث سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہو گئے ہیں اور اس کے اگلے ہی دن 1 درجن سے زائد جج چیف جسٹس کے چیمبر میں جمع ہوئے تاکہ یہ فیصلہ کر سکے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ گفتگو دوران جب ترمیم کے حوالے سے احتجاج میں سب کے اجتماعی استعفے کی تجویز پیش کی گئی تو جج صاحب خاموش رہے اور کوئی اس پر راضی نظر نہ آیا۔ فل کورٹ کا یہ اجلاس 14 نومبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہوا۔ اس وقت 4 ججوں کو وفاقی آئینی عدالت بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی اور یہ اجلاس 2 ججوں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کے 1 دن بعد بلایا گیا۔ ان 2 ججوں کے علاوہ جسٹس صلاح الدین پنور نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ کر 27ویں ترمیم پر بات کرنے کے لیے فل کورٹ اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی تاکہ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کی جا سکے۔ اجلاس کے بارے میں ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس کے چیمبر میں ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا۔ سینئر جج اس صورتحال کو افسوسناک دن قرار دے رہے تھے۔ اجلاس کا ماحول اس وقت مزید سنجیدہ ہو گیا جب ایک جج نے سوال اٹھایا کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی یا آئینی ترمیم کرنے سے روک سکے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کا 27ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت 4 ججز کی جانب سے ترمیم چیلنج ہوگی۔ ترمیم چیلنج کرنے کے لیے ڈرافٹ تیار سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں آج ہی 27ویں ترمیم کے معاملے کو چیلنج کیا جائے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار درخواست گزاروں میں شامل، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بھی چیلنج کرنے والے جج ہیں۔ الیکشن کمیشن نے PTI رہنما عمر ایوب کی خالی نشست NA-18 میں ضمنی انتخاب کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے سول آرم فورسز کی طلبی کے لیے سیکرٹری دفاع کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن نے ہری پور میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیکرٹری داخلہ کو بھی خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ KP نے اپنے بیان میں ضلع انتظامیہ، پولیس اور الیکشن عملے کو دھمکایا ہے۔ جلسے میں موجود عوام اور عمومی طور پر لوگوں کو اکسانے پر نوٹس لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا اس موقع پر وزیر اعظم کے ساتھ ایک مفرور مجرم بھی تھا جس کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے NA-18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخابات کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے۔ الیکشن ڈیوٹی پر معمول عملے اور ووٹروں کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کی بہترین پرورش کے لیے والدین میں شعور بیدار کرنا ہے تاکہ بچے مستقبل کے مفید شہری بن سکیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے 1989 کو بچوں کے لیے مخصوص دن کا اعلان کیا جس کا مقصد دنیا بھر کے بچوں کو درپیش مسائل کا سدباب کیا جا سکے۔ یوم اطفال پر والدین میں بچوں کی بہترین تربیت کے لیے شعور بیدار کرنا ہے کہ وہ ابتدائی عمر میں بچوں کے زیادہ سے زیادہ کھیل و تفریح کے مواقع فراہم کریں تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں اضافہ ہو۔ بچوں کے حقوق کا تحفظ، بہترین تعلیم و تربیت کسی بھی قوم کا اولین مقصد ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت گھروں، ہوٹلوں اور کارخانوں اور اینٹوں کے بھٹوں میں
دیگر کاروباری مراکز میں بڑی تعداد میں بچوں سے مشقت لی جا رہی ہے، جہاں ان پر مبینہ طور پر تشدد بھی ہوتا ہے۔ معصوم بچوں سے مشقت کی حوصلہ شکنی کرنا چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف مؤثر کارروائی ناگزیر ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ہے کہ سندھ میں 78 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں اور شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کراچی میں ٹوٹی سڑکیں، بہتے گٹر شہریوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ منم ظفر کے مطابق مینار پاکستان سے شروع ہونے والی تحریک ظلم کے خاتمے کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ آج کراچی سے لاہور کے لیے اسپیشل ٹرین روانہ ہوئی جس میں 1500 سے 1800 افراد سوار تھے۔ تمام ٹرینوں میں قافلے لاہور کی جانب روانہ ہیں۔ کل بھی مینار پاکستان سے لاہور اجتماع کے لیے ٹرینیں روانہ کی گئی تھیں۔ انہوں نے زور دیا جماعت اسلامی آئینی جمہوری طریقہ کار پر عمل کرتی ہے اور ہر اقدام قانون اور اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ پانی چوروں کی عیاشیاں ختم، اب گھیرا تنگ ہوگا۔ اب کوئی بھی غیر قانونی طور پر لائنز کو کٹ لگائے گا تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے اب پانی چوری کے خلاف اپنا تھانہ قائم کر لیا ہے۔ نئی نفری اپنی ایف آئی آرز اور اپنی عدالت قائم کرے گی۔ کراچی میں واٹر سسٹم کو بدلنے کے لیے بڑا قدم۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ایک ہی دن میں 3 بڑے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ پہلا تھانہ، نئی سیکشن مشینیں اور الیکٹرک گاڑیوں کا چارجنگ سیکشن قائم کر دیا گیا۔ سیوریج لائنوں کی بہتری کے لیے 20 نئی مشینیں شامل کی گئی ہیں۔ گاڑیوں کی تعداد 122 سے بڑھا کر مجموعی طور پر 142 کر دی گئی ہے، جس سے صفائی کی رفتار اور رسپانس سے بڑا اضافہ ہوگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں نئے پارکنگ زونز بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ گاڑیاں دور سے نہ لائی جا سکیں اور شہریوں کو فوری سروس فراہم ہو۔ نئے پمپس کی تنصیبات کے بعد شہر کو روزانہ 40 سے 50 لاکھ گیلن اضافی پانی ملنے کا امکان ہے۔ نئے اسٹیشن کے قیام سے لیاری، جمشید کوارٹر، اولڈ سٹی ایریا اور گلشن اقبال کے رہائشیوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ پولیس اسٹیشن سے لے کر جدید مشینری تک، K4 کے تیز رفتار کام تک، اگر یہ منصوبہ وقت پر مکمل ہو جائے تو کراچی کا واٹر اور سیوریج سسٹم واقعی ایک بڑی تبدیلی دیکھ سکتا ہے۔ گجرانوالہ بزنس سینٹر نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے میڈ ان گجرانوالہ آن لائن کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ یہ پاکستان کا پہلا شہری سطح پر تیار کردہ تصدیق شدہ آن لائن ٹریڈ پورٹل ہے جو گجرانوالہ کے باعث بڑے صنعتی شعبوں کی کمپنیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی قازقستان کے سفیر تھے جنہوں نے چیئرمین GBC احمد اکرام لون اور ان کی پوری ٹیم کو اس انقلابی اقدام پر سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ بزنس سینٹر نے گجرانوالہ کی صنعتی صلاحیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ قدم نہ صرف گجرانوالہ بلکہ پورے پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے ایک روشن مثال ثابت ہوگا۔ کراچی میں ایک بار پھر بھتہ خور سر اٹھانے لگے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کو شکایتیں موصول ہوئیں۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں پکوان سینٹر کے مالک کو انٹرنیشنل نمبر سے دھمکی آمیز کال موصول ہوئی۔ پولیس نے 20 لاکھ روپے بھتہ طلب کر لیا۔ مفرور ملزم نے پولیس فون کر کے پارٹی فنڈ کے نام پر 20 لاکھ روپے مانگے۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ منگو پیر میں تاجر سے 10 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا۔ نیو امیجنا روڈ پر گاڑیوں کے شو روم مالک اور بھینس کالونی میں تاجروں کو بھتہ خوروں کی کالز آ چکی ہیں۔ بھتہ خوری کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پولیس متحرک ہو گئی، تحقیقات کا دائرہ وسیع کر لیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تشدد اور فائرنگ کے واقعات پیش آئے جن میں ایک بزرگ شخص کے تشدد زدہ لاش ملی جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ بلدیہ عابد آباد کے قریب پہاڑی سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی۔ پولیس کے مطابق جیب سے ملنے والے شناختی کارڈ کی مدد سے لاش کی شناخت 67 سالہ محمد ریاض کے نام سے ہوئی جو بلدیہ ٹاؤن رشید آباد کا رہائشی تھا۔ پولیس کا کہنا ہے لاش پر واضح تشدد کے نشانات موجود ہیں، تاہم اصل وجہ موت کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ہو سکے گا۔ شرافی گوٹ کے علاقے میں فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کی شناخت جاوید اور آصف کے نام سے ہوئی۔ دونوں زخمی فائرنگ کے بعد کورنگی سنگر چورنگی پہنچے جہاں سے انہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گلستان جوہر کے علاقے حسین ہزارہ گوٹ میں محلے کی لڑائی کے دوران فائرنگ سے 12 سالہ رحمان زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم موقع سے فرار ہو گیا، تلاش جاری ہے۔ مزار قائد پر VIP گیٹ پر فائرنگ کا واقعہ نشانہ بننے والے تاجر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ مقتول کی بیٹی کی مدعیت میں درج ہوا ہے۔ اس بارے میں مزید کا تفصیلات اپنے نمائندے عارف حبیب سے جانتے ہیں۔ عارف، پولیس کا مزید کیا بتانا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، گزشتہ شب مزار قائد VIP گیٹ پر فائرنگ کا نشانہ بننے والے تاجر کے قتل کا مقدمہ جمشید کوٹر تھانے میں ان کے بیٹے عابد علی کی مدت میں درج کیے گیا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق مقتول جو ہے دکان بند کر کے اپنے ملازمین کے ساتھ موٹر سائیکل پر گھر آ رہے تھے کہ مزار قائد VIP گیٹ کے سامنے 2 ناملزمان آئے، انہوں نے والد محمد شبیر پر فائرنگ کی اور اپنی 25 موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے، جس کے بعد مقتول کو شدید زخمی حالت میں عملے کے اسپتال منتقل کیا گیا اور جہاں پر ان کا انتقال ہوا۔ اس کے مطابق FIR میں
मुलजमान को सामने आने पर वालिद के मुलाजमी शनाख्त कर सकते हैं, जबकि वालिद की किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई कारोबारी रंजिश। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तफ्तीश और तलाश शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आरिफ अपडेट करने के लिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में जारी इस्लामिक यकजहती गेम्स में पाकिस्तान जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में ओलंपियन अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो करके सोने का तमगा हासिल किया, जबकि पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने कांसी का तमगा हासिल किया है। अरशद नदीम ने पहली थ्रो में 75.44 मीटर का हिंसा अबूर किया। दूसरी बारी में अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके मुकाबला अपने नाम किया। तीसरी बारी में ओलंपियन ने 82.48 की थ्रो की। चौथी बारी में अरशद नदीम लंबी थ्रो करने में नाकाम रहे, जबकि पांचवी बारी में फाउल की वजह से थ्रो को काउंट नहीं किया गया। अरशद नदीम इससे कबल ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाय होप ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड 3 मैचों की सीरीज के एक मैच में नेपियर में मद्देमुकाबिल थे। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 109 रन्स बनाए। शाय होप समेत तमाम 11 टेस्ट प्लेइंग नेशंस और मजमूई तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। शाय होप तमाम 11 फुल मेंबर टीमों और फिर नीदरलैंड और नेपाल के खिलाफ भी इंटरनेशनल सेंचुरियां बना चुके हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।